واقعہ بت شکنی کے بعد نمرود نے فیصلہ سنایا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا ان کے جھوٹے معبودوں کے ساتھ یہ عمل ان کے لیے بے حد ناگوار تھا۔ اس لیے نمرود نے قوم والوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی آگ لگائی جائے۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی، اور جب لکڑیوں کا پہاڑ جمع ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھدوائی گئی۔ لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس خندق میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی یہ لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبود کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر کوئی لکڑیاں جمع کرتے اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے کہ ان کے بت اس عمل سے خوش ہوں گے اور پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں گے اور اس سے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کے بت انہیں معاف کر دیں گے اور جو بے حرمتی ان کی ہوئی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان مردود نمرود کے پاس آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب اس لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگائی جائے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، تو آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ ایسا سوال تھا جو نہ نمرود کے کنز ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشرک مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو اس بات پر پریشان دیکھا تو فوراً بولنے لگا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو کہ اپنے ایک بہترین شخص کو میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک مشین بنانا سکھاؤں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اس کو منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام حیزان تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھسا رہے گا۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دنوں رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پڑلے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بیز بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ کیا آپ کو مجھ سے کسی قسم کی حاجت ہے؟ تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، حاجت تو ہے لیکن آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جس وقت مشرکین حضرت ابراہیم کو منجنیق میں بیٹھانے لگے تھے تو اس وقت آپ اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والے تنہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔
علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا تو اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی مجھے حکم ہوگا تو میں فوراً موسلادھار بارش برسا دوں گا، لیکن مشیت الہی اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود آگ ہی کو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانے کا حکم فرما دیا۔ اور ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کے جبین اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ آپ کو کوئی اور تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک روایات میں ہے کہ جس روز حضرت ابراہیم کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ میں سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے تھے اور نہ ہی آگ سے کوئی اور کام لیا جا سکا۔ اور اس روز آگ نے حضرت ابراہیم سے بندھی رسیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ جلایا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی موجود تھا جو 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی کیے ہوئے تھا، اور آگ سرسبز باغ گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی تھی، جبکہ آگ اپنے آس پاس ابھی بھی اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کے کہے ہوئے سب سے اچھے کلمات وہ ہے جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھ کر کہا، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور آپ کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گلے گلزار میں جب یوں مطمئن دیکھا تو کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ آپ نے کہا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ آپ کی جانب بڑھیں اور آگ نے انہیں کچھ بھی نہ کیا اور بیٹے کے پاس پہنچ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا اور پھر واپس آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی، اور آپ کتنی مدت آگ میں رہے اس سلسلے میں 3 اقوال ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، اور بعض کے مطابق 40 دن رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ آپ 50 دن تک آگ میں رہے، واللہ عالم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی طرح ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے کہ جو آسمان سے باتیں کرتی اور دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرما لیا۔ کافر و مشرکین حضرت ابراہیم سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہتے تھے لیکن پست خوار ہوئے، غالب ہونا چاہتے تھے لیکن مغلوب ہو گئے۔ یہ نوجوان کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، اور جب نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج 58 مسلمان ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ دنیا کی نعمتیں وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہونے کے باشمال ایٹمی قوتوں کے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان و یقین کی قوت کی کمی، اور صرف اس ایک محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔